جب شاہ سرامدیو نے سائد کو اپنے سفر کی کہانی سنانے کو کہا تو سائد نے اپنی کہانی کچھ اس طرح بیان کی۔ سائد نے کہا، سنو اے بادشاہ، جب طوفان آیا اور میں شہزادے کی ٹولی سے الگ ہوا تو ایک تختے کے سہارے پانی پر بہتا رہا۔ تختہ ادھر سے ادھر دھکے کھاتا رہا۔ 40 دن تک ہوائیں چلتی رہیں۔ جب طوفان رکا اور میں ایک کنارے پر جا کر لگا، زندگی کے دن باقی تھے، بھوک پیاس سے جان نکلی جا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے ٹاپو پر چڑھا تو میوے بے شمار نظر آئے۔ میوے توڑ کر کھائے تو جان میں جان آئی۔ یہ ایک خوبصورت ٹاپو تھا۔ وہاں پر کچھ دن گزارے، پھر ایک لکڑی کا ٹلہ بنایا اور اس پر میوے پانی رکھ کر سمندر میں چل پڑا۔ یہ ٹلہ 4 ماہ تک چلتا رہا۔ سمندر میں کئی قسم کی بلائیں دیکھی مگر خدا نے بچا رکھا۔ پھر ایک دن طوفان چلا۔ میں نے سوچا اب مرا کہ تب مرا۔ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ میرا ٹلہ بھی پانی میں گوتے کھاتا کھاتا اچھل کر ایک ٹاپو پر جا لگا اور میں صحیح سلامت خشکی پر پہنچ گیا۔ اس ٹاپو پر بھی میوے نظر آئے جو کھا کر گزارا کیا، مگر اس ٹاپو پر ایک میوہ بڑا ہی نرالا تھا۔ جب رات ہوئے تو پتوں میں لپٹ کر گچھا بن کر چھپ جاتا اور صبح ہونے پر پھر سے کھل جاتا۔ ایک دوسرا میوہ ایسا تھا جیسے آدمی لمبے بالوں کے ساتھ درخت کے ساتھ ٹنگا ہو۔ کچھ دن یہاں گزارے، پھر ایک دن جنگلی آدمیوں کا ایک ٹولہ آیا اور مجھے پکڑ لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے ایک بڑا پنجرا بنا کر مجھے اس میں بند کر دیا۔ وہ مجھے گھاس اور دانہ ڈالتے اور خود مچھلی اور کباب کھاتے۔ جب بھوک ستانے لگی تو پنجرے سے ہاتھ نکال کر مچھلی اور کباب کھانے لگا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیسا پنچھی ہے جو مچھلی اور کباب کھاتا ہے۔ وہ ایک نسناسوں کا ٹولہ تھا۔ وہ انسان کی شکل نہیں پہچانتے تھے۔ پھر وہ مجھے وہی خوراک دینے لگے جو وہ خود کھاتے تھے۔ سیف الملوک نے پوچھا کہ ان کی شکل کیسی تھی؟ سائد نے کہا، ان کی شکل بند مانسوں جیسی تھی، پیشانی بندروں جیسی، آنکھیں سبز ڈراونے، گول کھروں جیسا جسم، ہاتھ انسانوں جیسے اور پیر ان کے اونٹوں جیسے تھے۔ سیف الملوک نے پوچھا کہ پھر ان کی قید سے آزادی کیسے ملی؟ سائد نے کہا، سن اے بادشاہ، ایک دن وہ مجھے کسی دوسرے ملک بھیجنے لگے۔ ایک نسناس مجھے کندھے پر اٹھا کر چلا۔ چلتے چلتے ایک دریا پر پہنچ گئے۔ وہ نسناس پانی دیکھ کر ڈر گیا اور دریا کے کنارے ہی رک گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ پانی میں نہیں اتر سکتا۔ میں نے ایک دم پنجرا کھول کر باہر دریا میں چھلانگ لگا دی اور تیر کر اسے دور ہو گیا۔ پھر پانی پر بہتے ایک تختے کے سہارے تیرنے لگا۔ 5 دن تک ایک تختے کے سہارے بہتا رہا۔ پھر جو ہی کنارے پر لگا تو زنگیوں نے پکڑ لیا۔ وہ آپس میں جو باتیں کرتے مجھے کچھ سمجھ نہ آتا۔ میں کچھ نہ بولتا اور نہ ہلتا۔ انہوں نے مجھے ایک اچھا شکار سمجھا اور اپنے علاقے میں لے گئے۔ وہاں پر انہوں نے مجھے گردن تک تیل کے اندر ڈبایا۔ ان کی مجھے کھانے کی غرض تھی کہ خوب تری بنا کر کھائیں گے۔ 3 مہینے تک وہ مجھے خوب کھلاتے پلاتے رہے۔ پھر ایک دن وہ میرے کباب بنانے کا سوچنے لگے، مگر جب بچانے والا بچائے تو کوئی نہیں مار سکتا۔ تب وہ کہنے لگے کہ یہ ایک اچھا تحفہ ہے، اسے اپنے بادشاہ کے پاس بھیج دیتے ہیں، وہ بہت خوش ہوگا اور ہمیں اچھا انعام دے گا۔ پھر وہ مجھے ایک کشتی پر چڑھا کر چلے۔ ہم لوگ 40 دن تک چلتے رہے کہ ایک دن طوفان آیا اور پورے دریا میں طغیانی آ گئی۔ جب طوفان تھما تو ہم لوگ ایک مسلمان شہر کے پاس پہنچ چکے تھے۔ زنگی انسانوں کو دیکھ کر بھاگنے لگے، مگر شہری لوگ دوڑ پڑے اور سب زنگیوں کو مار دیا اور میں ایک بار پھر بچ گیا۔ وہ لوگ پھر مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ ملک امان تھا۔ میں نے وہاں پورا 1 برس گزارا، پھر وہاں سے قافلے کے ساتھ اس ملک آ پہنچا۔ کہانی کی اگلی قسط اگلی ویڈیو میں۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔